صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج ہم پڑھیں گے پچھلے نشست سال چینج ہوا ہے، 2026 زندگی کا ایک سال کم ہوا ہے، اس کے بارے میں تھی، اور اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہم نے اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں حضرت سلیمان علیہ السلام پر کی وہ بیان ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سواری کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہوا تابع کر دی تھی۔ جو صبح سے لے کر شام کا سفر ہوتا تو وہ ایک پل میں کر لیتے تھے، ان کو سفر محسوس بھی نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں کی، ان کے ہوا تابع کر دی، ان کو پتہ بھی نہ چلتا کہیں جانے کا کیا ان کا پروگرام بنتا تو ہوا کو حکم دیتے، ہوا وہیں ان کو چھوڑ دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہم نے جن اور سرکش شیطان بھی سلیمان علیہ السلام کے داؤد علیہ السلام کے ہم نے تابع کیے ہیں، قوم داؤد اتنے تابع کیے، جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام جو بھی کام کہتے تھے وہ جن کام کرتے تھے، جن بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ اور پچھلے بیان میں کہ ہم نے بتایا ہے کون کون سی چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تابع تھی۔ آج یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہوا بھی تابع تھی، اور ہوا کے بعد جن بھی تابع تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے سرکشوں کے لیے آگ بھڑکا رکھی ہے، آگ سورہ سبا میں آگ بھڑکا رکھی ہے، ان کے لیے عذاب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام پر اتنی نعمتیں کی، نعمتیں تمام انبیاء جو پہلے نبی آئے ہیں ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے علم میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی زیادہ دیا، پرندوں کو بھی تابع کر دیا، ہوا کو بھی تابع کر دیا، اور جنوں کو بھی تابع کر دیا، شیاطین کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ذہانت بھی دی تھی، اور درست فیصلے کرنے کی صلاحیت بھی دی تھی، کہ وہ جس طرح باغ کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انبیاء میں 87 اور 79 آیت میں بیان فرمایا ہے کہ ایک بندے کا انگوروں کا باغ تھا، انگوروں کے گچھے نکل آئے تھے۔ اس نے جس طرح باغ کا مالی ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، اب اس کا وقت آ چکا تھا کہ انگور بیچے وہ۔ اس کے انگور کے باغ میں بکریوں کا قافلہ، بکریاں گھس گئی اور بکریاں وہ انگور کھا گئی۔ تو وہ فیصلہ داؤد علیہ السلام کے باپ سلیمان علیہ السلام کے باپ کے پاس چلا گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جو بکریاں ہیں وہ انگور والے کو دی جائیں۔ تو پھر بکریاں وہاں چلی گئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اس طرح فیصلہ نہیں کرنا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلایا، آ گئے جی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ جو انگوروں کا باغ ہے نا، یہ بکریوں کا جو مالک ہے اس کو دیا جائے، وہ اس کی خدمت کرے۔ کس طرح خدمت کرے جی؟ اس طرح خدمت کرے جس طرح باغ بنا ہوا تھا پہلے، اس طرح بنائے اس کو۔ بکریاں کدھر کریں؟ وہ تو انگور والے کو دی گئی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا انگوروں کا باغ بکری والوں کو دیا جائے۔
اور بکریاں انگور والوں کو دی جائیں۔ جب وہ انگور کے باغ پر محنت کرے گا، باغ کو رنگ لگ جائے گا، باغ بن جائے گا پہلے کی طرح، اس کو اپنے بکریاں اس کو مل جائیں گی، تو وہ جو باغ ہوگا وہ باغ والے کو تیار کر کے دے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ اس لیے اس طرح کیا کہ جو باغ کی محنت کی ہوئی ہے، اس کا نقصان ہوا ہے، وہ دوبارہ محنت نہ کرے، اس کو محنت کرنے کی تکلیف بھی نہ آئے، جس کی وجہ سے بکریوں کی حفاظت کرتا۔ بکریاں کیوں گھسی ہیں اس باغ میں؟ تو وہ حفاظت کرنا کس کا کام تھا؟ جو بکریوں کا مالک تھا، اس کو ہے کہ یہ باغ کی پھر مرمت کرے، جس طرح پہلے باغ تھا اس کو اچھے طریقے بنا کے پھر باغ واپس کرے گا اور بکریاں اپنے لے جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ اس نے کتنی، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اتنا علم دیا کہ اس نے کتنا باریک، اتنا اچھا فیصلہ کیا سلیمان علیہ السلام نے۔ سورۃ انبیاء 87-79 آیت نمبر میں یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا آخرت کی بھلائیاں دی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ وہ پرندوں کی بولی بھی جانتے تھے، چیونٹی کی بولی جانتے تھے، جانوروں کی بولی بھی جانتے تھے۔ ایک بار ان نے سب کو اکٹھا کیا، گھوڑوں کو، سب جتنی مخلوقیں تھیں ان کو، جن کی وہ زبانیں جانتے تھے، کہ اکٹھے ہو جائیں۔ تو آپ نے چیونٹی کا واقعہ سنا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں کس طرح وہ اپنی چیونٹی اپنے ساتھیوں کو ترغیب کر رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی زبان سنی تھی آواز، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی تعریف کرنے لگ گئے کہ چیونٹی بھی اپنی جو ان کے ساتھی ہیں ان کو ترغیب کر رہی ہے۔ کیا ترغیب کر رہی تھی؟ جب اللہ تعالیٰ کے نبی سلیمان علیہ السلام فوجوں کو اکٹھا کر رہے تھے تو آ رہے تھے، چیونٹی باہر نکل کر اپنی ساری چیونٹیاں جو باہر گھوم پھر رہی تھی، تو ان کو کہا اے چیونٹیاں اندر چلی جائیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں آپ نیچے نہ آ جاؤ۔ گھوڑے جو ہوتے ہیں اس کی سموں کے نیچے آ جائیں گی، آپ کو کچل دیں گے، آپ اپنے اپنے گھروں میں گھس جائیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اے اللہ اس کو بھی اپنا جو ہمسائے ہیں اس کو بھی اپنے ساتھیوں کا خیال ہے۔ سلیمان علیہ السلام تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک چیونٹی کو بھی اتنا احساس ہے اپنی ساتھیوں کا، تو کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کے الفاظ بھی اپنے قرآن میں سورہ نمل میں نقل کر دیے۔ وہ کہہ رہی ہے ان کو پتہ نہیں چلے گا، ہم چھوٹی سی ہیں، وہ کچل کے چلے جائیں گے، ان کو پتہ نہیں چلے گا، نادانی میں وہ آئیں گے، ہمیں نیچے دبا کر آگے چلے جائیں گے۔ ہم ایسا کریں پہلے ہی اپنی گوروں میں، اپنے گھروں میں گھس جائیے، اور وہ جب گزر جائیں پھر آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ کل والے بیان میں ہدہد کا واقعہ، ہدہد کا واقعہ مشہور ہے جو سننے کو ملتا ہے، اس کا واقعہ آئے گا۔ یہ الفاظ جو ہوتے ہیں انبیاء کرام کے واقعات، یہ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں۔ جو بھائی آپ کی وجہ سے اٹیچ ہو گیا اس گروپ کے ساتھ، اس چینل کے ساتھ، انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ رنگ لا دے گا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ یہ آپ کو نجات کا ذریعہ بنے گا۔ یہ انشاءاللہ یہ اجر آپ کا رہے گا نہیں جائے گا، ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء اکرام کے، صحابہ اکرام کے، صالحین کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔